کوئی بات ہو تو معلوم کر لو۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو مانو؟ ان کا سوال یہ ہے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو مانو؟ بالکل ہے جی، آپ کو ایمان کے بعد اپنے ملک کا تقدس کرنا ہے اور وہاں کے قانون ماننے ہیں جو جائز ہوں آپ کے اسلام کے حساب سے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہ ملک کا قانون یہ کہتا ہو کہ آپ کو ہر حال میں جو ہے وہ شرکیہ کلمات گانے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے پہلے ایمان ہے۔ یہ جو جملہ کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمارے لیے ملک ہے اور اس کے بعد پھر ہماری ملت ہے، پہلے ملت ہے، پہلے ایمان ہے، اس کے بعد ملک ہے۔ ایمان اگر نہیں ہوگا تو آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے، ایمان ہوگا تو آپ اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کریں گے، اس کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنا ذہن بنا کے رکھیں کہ ایک نمبر پہ ہمارے لیے اللہ، اس کا رسول، اور پھر اس کے بعد ہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے یہ 20 بات بیان کی آپ نے آیت الکرسی کی اور لیکن اہل حدیث حضرات کو چھوٹے طور پہ ان پہ رائے نظر نہیں آتی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کے علاوہ یہ تحیۃ المسجد کی کہیں نظر نہیں آتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیوبندی بزرگوں کو بہتوں کو دیکھا پڑھتے ہوئے، لیکن رائج نہیں ہے، رائج کرنی چاہیے، اسی لیے تو ہم یہاں درس دے رہے ہیں، ورنہ ہم جیسے عام آدمیوں کو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی؟ اگر ہمارے علماء دین اپنی ذمہ داری اس طرح سے ادا کریں کہ ممبر شریف سے یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائیں، تو ہم مجھ جیسے آدمی جاہل کو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی؟ اگر وہ اپنی ذمہ داری منچ سے شروع کر دیں، جو خطبہ ہوتا ہے جمعہ کا وہ حالات حاضرہ پہ ہونا چاہیے، پورا بیان ہونا چاہیے آدھے گھنٹے کا ان سب چیزوں پہ، اور 2 منٹ کا عربی میں خطبہ سنت کے طور پہ، تو لوگوں کو ساری معلومات ہوگی اور ساری حدیثیں بیان ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہوں، قرآن کی آیتیں بیان ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ رائج کی ہے۔ فجر کی اور ظہر کی نماز میں تو سنت پہلے ہے تو وہی نیت کر سکتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی اور ظہر میں جو ہیں سنت پہلے ہیں، کیا اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے ایکسٹرا آپ 2 نفل پڑھو نا، ٹائم سے پہلے پہنچو، کیونکہ تمام یہ جتنی بھی سنتیں ہیں سب نفل ہیں، مگر یہ سنت موقدہ ہیں جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، تو انہیں آپ الگ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اجر ملے گا، اور اگر آپ نفل وہ الگ پڑھیں گے تحیۃ المسجد کے تو ان کا اجر ملے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بار ہی پڑھو، لیکن جب آپ کو موقع ملے پڑھ دیا کرو۔ بھئی آپ دیکھو نا کتنا خزانہ اکٹھا کرنا اللہ سے، اگر آپ کو 5 ٹائم خزانہ اکٹھا کرنا اللہ سے تو آپ 5 ٹائم پڑھو، یہ تو خزانہ ہے۔ رسول اللہ تو ہمیں موتی دے کے گئے، آپ کتنے سمیٹنا چاہتے ہو آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ہیں؟ ہاں، مغرب میں کیوں نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مغرب میں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ امام صاحب کو آپ کو کم سے کم 5 منٹ کا ٹائم دینا چاہیے، سعودی عرب میں ٹائم دیا جاتا ہے، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے 2 نفل پڑھتے تھے حضور، تحیۃ المسجد 2 نفل، اور اس کے بعد 2 سنتیں پہلے کی مغرب کی نبی کی سنت ہے، یہ پڑھ کے پھر جماعت ہونی چاہیے، مگر کیونکہ ہمارے ہاں تو اصل میں رائج ہی نہیں ہے، تو اس لیے ایک دم ادھر اذان ہوئے ادھر کھٹاپٹ امام صاحب پہنچ گیا۔ تو رمضان میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی افطاری تھوڑی سی کم کر دیں، 5 منٹ، امام صاحب افطاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ جا کے تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں جو نبی پڑھتے تھے۔ رمضان میں تو کم سے کم آپ یہ کر ہی سکتے ہو، ہماری عورتیں بھی کر سکتی ہیں کہ 2 سنتیں جو ہیں وہ پہلے پڑھ دیا کریں مغرب سے پہلے، نبی کی بڑی سنتوں میں ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے مغرب کی نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ پہلے تو ہر نماز دوسری نماز سے پہلے تک پہلی نماز کا وقت ہے، لیکن جتنی آپ جلدی پڑھ دیں گے نا اتنی آسان نماز ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو جتنا جلدی آپ فارغ ہو جائیں، ایک تو ذہن سے آپ کا بوجھ اترتا ہے، آسان ہوتی ہے نماز، جتنی جلدی آپ نماز پڑھ دیں، ویسے تھوڑی دیر پہلے تک وقت رہتا ہے۔ ان کا سوال یہ مسجد کی صفحے پرانی ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟ بھائی ان کا پوچھا بنا لیں، صفائی مسجد کی جو ہوتی ہے اس میں استعمال کریں، اور اگر پلاسٹک کی صفحے ہے جو پھٹ گئی تو انہیں جلا دیا جائے، ان کی بے حرمتی تب بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ انہیں کوڑے پہ ڈال دیں۔ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، آپ یقین کریں بتوں کو دیکھ کے بھی، جو ہمارے بھائی ہندو بھائی ہیں اکثر دیوالی پہ جن چیزوں کو وہ پوجا کر رہے ہیں، تقدس سمجھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں سجا رہے ہیں، پھر اٹھا کے انہیں کوڑوں پہ ڈال دیتے ہیں، مجھے انہیں دیکھ کے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے ان چیزوں کی، کہ ہم جو بھی مسجد کی ہماری چیزیں ہیں ان کی احتیاط یہ کریں کہ کم سے کم انہیں یا تو جنگل میں لے جا کے دبا دیں، نہیں تو انہیں جنگل میں لے جا کے
پھونک دیں، نہیں تو انہیں ٹھنڈا کر دیں نہر میں، سمندر میں، جو بھی چیز، جو بھی پاک پانی آپ کے قریب ہے۔ اور یہ کیا ترجمہ پڑھنے پر بھی قرآن کی سجدے کریں گے؟ ترجمہ جیسے پڑھے قرآن ان کا سوال یہ ہے کیا ترجمہ قرآن کا پڑھنے پہ بھی جو سجدے آتے ہیں، سجدہ تلاوت، کیا وہ کرنے ضروری ہیں؟ بھائی ایسا ہے، سجدہ تلاوت جو ہیں وہ پہلے تو ان کا سمجھ لو آپ کہ جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ یہاں مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، نبی سجدے میں چلے گئے، اللہ کا حکم نہیں تھا، تو یہ سنت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ بتا دوں، قرآن میں جو چیزیں اتری ہیں عربی زبان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اللہ نے مبعوث فرمایا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے جس علاقے میں نبی بھیجے ان کی زبان میں کلام بھیجا، تو تمام زبانیں اللہ کی ہیں، عربی ہو یا اس سے پہلے عبرانی زبان میں جو کتابیں آئیں، یا مطلب جو ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی، مطلب جو جس علاقے کی زبان ہے وہ سب اللہ کی زبانیں ہیں۔ عربی کیونکہ آخری رسول کی زبان ہے تو اس لیے ہمیں اس کا زیادہ تقدس ہے۔ اصل چیز مفہوم ہے، تو اگر آپ مفہوم سمجھ رہے، قرآن کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور میری بھی طبیعت چاہ رہی میں سجدہ کروں، تو بالکل سجدہ کر دینا چاہیے۔ یہ جو 14 سجدے نبی نے کیے ہیں یہ اس لیے سنت بن گئے کہ نبی کی طبیعت چاہیے کہ میں یہاں اللہ کے حضور جھک جاؤں۔ اور ایک جگہ تو کافروں کے بارے میں کہا، بہت سارے کافر تھے، جب ایک آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، مطلب بے ساختہ، مطلب ان کی ول نہیں تھی، ابو جہل وغیرہ سب۔ تو بعضی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کے سامنے اس کا مفہوم آئے گا تو آپ کی طبیعت اندر سے چاہے گی، تو بالکل سجدہ آپ کو کرنا چاہیے میرے حساب سے۔ تو آپ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، ہندی میں پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو جو مقام وہاں پہ آئیں تو اصل تو مفہوم ہے، آپ کی سمجھ میں اگر مفہوم آ رہا تو بالکل آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ سوال ہے، دادا اگر پوتی کے نکاح کی وصیت کسی سے کر جائے اور بڑے ہو کے لڑکی تیار نہ ہو تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے، دادا کوئی وصیت کر گئے پوتی کے نکاح کی کسی سے اور لڑکی تیار نہیں بڑے ہونے کے بعد، تو کیا کیا جائے؟ بھائی تم امکان تو کوشش یہ کریں کہ اس بچی کا نکاح اسے سمجھا کے پیار سے کہ دادا کی وصیت پوری کرے، لیکن اگر وہ نہیں مانتی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہے، ان کی مرضی کے خلاف نہ کرو، سورہ نساء آیت 19۔ تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ اگر تیار نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے اس کی زبردستی شادی کر کے، اس وصیت کی پھر کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے کلام کے آگے، کیونکہ نبی نے بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ کے حکموں کے آگے کسی مخلوق کے حکم کو آپ نے نہیں ماننا۔ تو اگر بچی تیار نہیں ہے تو میرے حساب سے تو بالکل وہ رشتہ توڑ کے اور اس کا نکاح اس کی پسند سے کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ کیا ان کا سوال یہ ہے کیا سالی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ مطلب خالہ کی خالہ اور بھانجی اکٹھی کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا کہ خالہ اور بھانجی اکٹھی نہ ہو۔ ہاں اگر آپ کی وائف مر جائے، وہ آپ کی نکاح میں نہ ہو یا آپ نے اسے طلاق دے دی ہو، تو پھر آپ اس کی بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ تیار ہوں، لیکن ایک ساتھ دونوں کی اکٹھا، جیسے دو بہنیں اکٹھے نہیں کر سکتے، ایسی خالہ اور بھانجی اکٹھی نہیں کر سکتے، ایسی پھپھی اور بھتیجی بھی اکٹھی نہیں کر سکتے۔ دو بہنوں کو اکٹھا نہ کرنا تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لیکن اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بیچ میں یہ بات فرما دی تھی کہ خالہ اور بھانجی کو بھی اکٹھا نہ کیا جائے اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی اکٹھا نہ کیا جائے۔ ان کا سوال یہ جماعت ہو رہی ہو بیچ میں چھینک آ جائے تو کیا؟ بھائی چھینک کی آواز کو دبا دیں، وہ تو اختیار سے باہر معاملہ ہے نا، لیکن ہمارے ہاں تو بہت زور زور سے چھینکتے ہیں اور پھر اس میں سمجھتے نہیں مسجد کے تقدس کو۔ ہاں نماز کے بیچ میں بھی اگر چھینک آ جائے تو آپ اسے آواز کو دبائیں لیکن چھینک لیں، یہ تو ایک قدرتی چیز ہے۔ جمبائی کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں ٹوٹکا کہ جمبائی آئے تو بس یہ ارادہ کر لیا کرو کہ نبیوں کو تو جمبائی نہیں آتی تھی، کیونکہ جمبائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو لوگ منہ کھول کے اور زور زور سے آواز نکال کے جمبائی لیتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے جمبائی کے معاملے میں تو آپ کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ اس ٹائم آپ نہ لیں، دبا دیں، لیکن چھینک تو آپ کی مجبوری ہے، اگر آپ نے چھینک روکنے کی کوشش کی تو آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ شوہر کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جھگڑا کر کے بیوی شوہر سے معافی مانگے اور بیوی معاف نہ کرے، طلاق مانگے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر بیوی کے جھگڑے ہوں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ شوہر کی بیوی برا مان جائے اور پھر اس سے طلاق مانگنے لگے، شوہر معافی مانگے تو وہ معاف نہ کرے تو کیا کیا جائے؟ بھائی یہ تو سچویشن کے حساب سے فیصلہ ہو، یہ تو سوال ادھورا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ تو یہ دیکھا جائے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اتنی غلطیاں کرتا ہو، بار بار اس نے جینا حرام کر رکھا ہو، اور وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے مائکے پہنچ کے اپنے ماں باپ کو بتا رہی ہو کہ اس نے میرا اس طرح جینا حرام کر رکھا، اور بار بار معافی مانگتا ہے، پھر وہی غلطی کرتا ہے، اور اس کے گھر والے تیار ہی نہ ہوں وہاں بھیجنے کو اسے. بھائی بچیاں ہیں، قائم ایسے تھوڑی ہیں کہیں بھی باندھ دیں. اور اگر کوئی پہلا جھگڑا ہے اور ہلکی سی غلطی شوہر سے ہو گئی اور یہ معاف نہیں کر رہی تو یہ اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی. نبی نے بات فرمائی کہ کوئی بھی ایمان والا جو ہے انہیں یہ نہیں چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بول چال بند کریں. دوسرے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو پہل کرے گا تعلق ٹھیک کرنے میں اللہ اسے بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے. تو اس لیے ایک بار تو یہ تک فرمایا کہ اگر ظالم مظلوم سے معافی مانگے اور مظلوم معاف نہ کرے تو وہ روز قیامت حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے پانی نہیں پیے گا. نبی کی حدیث بتا رہا میں آپ کو. اس لیے معاف کر دینا چاہیے اور جلدی جلدی معاملہ نمٹانا چاہیے، لیکن یہ سچویشن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا کہ یہ گھر والے فیصلہ کریں لڑکی کے، اگر واقعی اس نے ٹارچر کیا ہوا ہے ذہنی طور پہ اور اسے پریشان کرتا ہے تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی کے اوپر. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دوبارہ مباشرت کرنی ہو تو اس کے لیے پہلی مباشرت کا غسل ضروری ہے، طہارت ضروری ہے؟ بالکل نہیں ضروری ہے. یہ بہت رائج ہے بات، اور میرے پاس اکثر یہ سوال آتا ہے. یہ اچھا ہوا سوال آج آیا، یہ آج ہی آیا سوال. تو صرف وضو کریں اور آپ دوبارہ مباشرت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ان کا سوال یہ ہے عورت کو مباشرت کا غسل کرنا تھا، حیض شروع ہو گئے تو کیا غسل ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے بھائی، کیونکہ جو طہارت تھی نا اسے باقی اپنی نمازوں کے لیے اور اپنے قرآن کے لیے کرنی تھی، اور وہ تو اب کر ہی نہیں سکتی کیونکہ حیض ہیں. تو دونوں کا غسل جو ہے وہ پاکی کے بعد کرے گی. آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ خطبے کے آداب. خطبے کے آداب تو الگ ایک موضوع ہے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے خطبے کے آداب میں یہ بات آتی ہے کہ آپ بالکل بیچ میں نہ بولیں نہ ٹوکیں کسی اور کو، کیونکہ یہ احادیث سے ثابت ہے بات. پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. یہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے. سب سے بڑا آداب تو یہی ہے، آپ کسی کو ٹوکے نہ، کسی کو روکے نہ، کسی کو کوئی بات نہ بتائیں. یہ بہت بڑا آداب کی بات. اور بھی انشاءاللہ ایک موضوع یہ خطبوں کا کسی دن یہ حدیثوں کا لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو خطبوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. اسی طرح آپ نے بھی بتایا ہوا خطبے کے بیچ میں نماز کے لیے رسول نے کہا کہ دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. دیکھو ایک بات، ان کا سوال یہ ہے جو ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی نے ٹوکا ایک صحابی کو کہ خطبے کے بیچ میں تحیۃ المسجد پڑھیں. وہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ان صحابی کو عادت ڈلوانی ہو. حضور کو اپنے تمام صحابہ کی کوتاہیوں کا، خوبیوں کا پتہ تھا. وہ صحابی ہو سکتا ہے اکثر تحیۃ المسجد میں کوتاہی کرتے ہوں، تو اس لیے ایک ہی روایت ملتی ہے. یہ بھی ان کے جگہ دوسری نماز کے لیے خطبہ دے رہے ہوں کسی. وہ جمعہ کا خطبہ ہے، لکھا ہوا ہے روایتوں میں. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل پر آئی قرآن کی آیتیں نہیں مٹانی چاہیے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت کے ڈیلیٹ کرنے کو منع کرتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ قرآن مٹا دیا جائے گا. میرے بھائی یہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہ ریز ہوتی ہیں، یہ قرآن مٹا نہیں رہے آپ. اب جو استاد حضرات مدرسوں میں بلیک بورڈ پہ آیتیں لکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، حدیثیں لکھ کے پڑھاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹر اس سے مٹا دیتے ہیں، وہ تو پھر سارے کے سارے پھنس جائیں گے. بڑے بڑے علماء دین یہ سب بیکار کی ایشو اٹھا رکھے. 5 نمازیں پڑھتے نہیں، ان چھوٹے چھوٹے مچھروں کو چھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کیا کندھے سے ہاتھ اٹھا کے اوپر دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگنی ہی اس طرح چاہیے. نبی کا طریقہ یہی تھا کہ ہاتھ بلند کر کے دعائیں کرتے تھے. ان کا سوال یہ ہے کیا سنیچر کے دن مچھلی کھانا منع ہے؟ بھائی بالکل منع نہیں ہے. اصل میں بنی اسرائیل کی ایک بستی میں سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا. جیسے آج ہمیں جمعے کی اذان سے لے کے نماز تک خرید و فروخت سے منع کیا گیا، وہ ان کی آزمائش کا حصہ تھا، نہ کہ ہمارے کھانے کے لیے یا منع کرنے کو. ہمارے لیے وہ شریعت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام والی. ہمیں
خرید و فروخت بھی ہم کر سکتے ہیں سنیچر کے دن، مچھلیوں کی بھی، نہ کھانے کی منائی ہے نہ خرید و فروخت کی۔ سوال ہے کہ لوگ قبر پر اذان دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، میرے پاس یہ پہلے سوال اکثر کہ قبر پہ اذان دیتے ہیں، کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اسے دین کا حصہ نہ سمجھیں ضروری، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ اذان سن کے جو ہے نا شیطان بھاگتا ہے، تکبیر سن کے، اللہ اکبر یا رسول اللہ کا نام سن کے۔ مردہ جو ہے اس ٹائم پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے چیزوں کو، اللہ رسول کی جب نام اس کے کان میں پہنچیں گے تو اسے سکون ہوگا، اور وہاں آس پاس کہیں شیطان ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے دین کا حصہ نہ سمجھیں۔ یہ بدعت حسنہ کہلائے گی، وہ بدعت جو بعد میں شروع ہوئی ہوں لیکن ان سے کوئی نقصان نہ ہو، دین کا حصہ نہ بنایا جائے۔ اچھا یہ تب ہونے کا کہ گھر کے بعد جنات آ گئے شیطان انسان کو چوری کرتے ہیں، تو جو جنات ہوتے ہیں وہ سامان کی پیسوں کی چیزوں کی وہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی چوری کرنے شیطان آیا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے وہ، تو وہ بلکہ کئی دن تک آیا، پھر وہ آخر میں وہ آیت الکرسی بتا گیا تھا انہیں، تو وہ پورا واقعہ ہے بخاری شریف میں۔ تو کیا ان کا سوال ہے کیا انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اب بیت المال سے بہت سارا مال اٹھا کے انہوں نے جنگلوں میں یا سمندر میں پھینک دیا تو وہاں قحط پڑے گا۔ اسی طرح سے آج بھی جنات کے بچے شرارتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ تالے میں ہم نے زیور رکھ رکھا تھا، مال رکھ رکھا تھا اور وہ غائب ہو گیا، جبکہ چابی ہمارے پاس ہے۔ اور پھر جب ہم انہیں اس کا طریقہ بتاتے ہیں تو اکثر ان کے مال واپس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہوتا، انہیں تالے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے بچے بھی شرارت کرتے ہیں جنوں کے، جیسے ہمارے بچے کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ استعمال میں تو ان کے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا کوئی مادی وجود تو ہے نہیں کہ وہ بازاروں میں جا کے کھانا خرید رہے ہوں، کپڑے خرید رہے ہوں، بلکہ صرف پریشان کرنے والی، شر پھیلانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ وہی بات تھی جو میں آپ کو بتا رہا کہ وہ چوری کر کے مان لو انہوں نے ذخیرہ کا ذخیرہ اٹھا کے، اناج کا یا کسی بھی چیز کا بیت المال سے سمندر میں پھینک دیا، وہ بندوں کے لیے تو بیکار ہو گیا۔ تو وہ معاملہ تھا۔ سوال ہے کپڑا ناپاک ہونے پر دھو کر 3 بار نچوڑ لیا، کیا پاک ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کپڑا ناپاک ہوا تو دھو کے 3 بار نچوڑ لیا، کیا پاک ہو جائے؟ 3 بار دھونا ہے پھر نچوڑنا ہے۔ شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے وہ 3 بار دھونے کا دیتی ہے، 3 بار نچوڑنے کا نہیں دیتی۔ 3 بار دھونا ہے، اس کے بعد آپ اچھے سے نچوڑ دیں، چھٹی۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے پیڑ اور تارے سجدے میں، قرآن میں آتا ہے پیڑ اور تارے جو ہیں سجدے میں ہیں۔ سجدے میں، ہاں ہاں، اس طریقے سے پروسیس۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پیڑ اور تارے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، قرآن میں آتا ہے۔ اصل میں تمام چیزیں جو ہیں یہ تمثیلیں بیان کی ہیں اللہ نے قرآن میں، کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، ہر چیز ذکر کر رہی ہے، الگ الگ آیتیں ہیں، اور ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ اپنی ڈیوٹی بجا لا رہا ہے۔ صرف انسان اور جن ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ول کے ساتھ یہاں بھیجا کہ چاہے تو وہ اللہ کی مانے یا نہ مانے۔ باقی تمام جتنی بھی مخلوق ہے میں فرشتوں کے، وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہیں کہ جو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، حکم دے دیا، وہ کر رہے ہیں۔ تو تمام مخلوق اللہ کو سجدہ بھی کرتی ہے، تمام مخلوق اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ اور وہ کیسی تسبیح، کیسا ذکر، کیسا سجدہ، یہ جو ہے متشابہات میں ہے، یہ وقت کے ساتھ کھلے گا قیامت میں ہمارے اوپر۔ لیکن ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ صرف ہمیں ول پاور دی گئی، ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ٹیسٹ کہ ہم مانیں یا نہ مانیں۔ باقی کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی نہ مانے۔ اللہ نے جو حکم دے دیے عبادات کے، سجدے کے، تسبیحات کے، وہ سب اپنے اپنی مدار میں جو ہیں وہ چل رہے ہیں، سب اللہ کے حکم میں ہیں۔ جیسے مزاح کی حالت میں ہے، موت کے قریب ہے، کیا اسے اسپتال میں نہیں جانا ضروری ہے؟ یا ٹریٹمنٹ جیسے کہ انجیکشن لگاتے ہیں ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ندا کی حالت میں ہو، مطلب نزا کی حالت میں آخری وقت اس کا نظر لگ رہا ہو، اور کیا اسے اسپتال لے جانا چاہیے؟ بالکل لے جانا چاہیے، اپنے آخری وقت تک اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ایک بہنوئی ہیں، ان کے والد جو ہیں، مجھے پتہ لگا بالکل آخری وقت میں ہیں وہ آپ جانتے ہوئے شاید سرتاج بیڑی والے، ان کا نام عاشقین صاحب تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہو۔ تو میں انہیں دیکھنے گیا
تو واقعی بالکل میں بھی یہی سمجھا، ہم نے ان کے انگوٹھے تک باندھ دیے، اور جو خوشبو ہوتی ہے وہ سب ان کے مطلب بس میری طرح سے وہ تڑپ رہتے ہیں، آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں بھی یہی سمجھا جب تک مطلب بہت پرانی بات ہے، میرے خیال 15-20 سال پرانی بات ہے، اتنے میں ڈاکٹر ایوب آ گئے، ہمارے رشتہ دار ہیں ایک ڈاکٹر، انہوں نے آ کے انہیں چیک کیا، آنکھیں چیک کی اور انہیں میٹھا کھلایا، اور میٹھا کھلاتے ہی انہیں مطلب 2-3 چمچ چینی کے جو کھلائے تو وہ تو ٹھیک ہو گئے، ان کی شوگر ڈاؤن ہو رہی تھی بے انتہا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ مر رہے۔ تو آخری وقت تک آپ کو اپنی ہر کوشش کرنی چاہیے، جو جس کی لائن ہے اسے پتہ ہے، ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کہ نزا کی حالت میں ہے نہیں، آپ نہیں طے کر سکتے کہ نزا کی حالت ہے، تو اس لیے اپنی ہر آخری کوشش تک آپ کو اپنے پیاروں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی، سانسیں پوری ہوں گی جتنی اللہ نے لکھ دی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی عورت کو حکم دیا ہے خواب میں کہ جنگ احد کے بارے میں لوگوں کو بتائے۔ بھائی اس کا تو طریقہ بس وہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ سے دعا کرے کہ لوگوں تک جنگ احد کی چیزیں پہنچ جائیں۔ عورتوں کو تو اس طرح کی تبلیغ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورتوں میں تبلیغ وہ کر سکتی ہے اگر اسے معلومات ہے۔ باقی تو آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ اپنے فیس بک گروپ پہ یا اس پہ جنگ احد کی چیزیں نکال کے انہیں پروپوگیٹ کر دے تو انشاءاللہ تعالیٰ، ویسے کوئی ہم نبی تو ہے نہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ خواب ہے، جیسا ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، نیکی کا خواب ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، کیونکہ کوئی نہ اللہ کا حکم ہے یا نہ رسول کا حکم ہے کہ اسے ہر حال میں جنگ احد بیان کرنی ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، اب اس کی ڈاکٹر کہہ رہے پوسٹ مارٹم کے لیے، پوسٹ مارٹم کرائیں کہ نہ کرائیں، اور گھر والے چاہتے ہیں کہ انشورنس کی ویلیو مل جائے، تو کیا ان کس طرح جانا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی چاہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہو جائے جس سے کہ انشورنس کی پیسے ایسے مل جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھو، زندگی تو اللہ کی تھی، گھر والوں کے تو ساتھ میں ہوں نہیں، لیکن اگر کوئی جرم کسی نے کیا اور ڈاکٹر یہ مجرم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوسٹ مارٹم کی اجازت ہے، لیکن انشورنس لینے کے لیے گھر والے امیر ہونے کے لیے اپنے مردوں کو تکلیف دیں۔ نبی نے فرمایا مردے کو بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو، اپنے مردوں کو کٹوانا بنا کسی وجہ کے صرف چند ٹکوں کے لیے، کتنے دن چل جائیں گے وہ پیسے، پتہ لگا اگلے دن کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ جو 70,000 ملا تھا وہ اس میں چلا گیا۔ تو اس لیے بالکل اس چکر کی وجہ سے پوسٹ مارٹم نہ کرائیں، بلکہ اگر کوئی جرم کسی نے کیا اسے سزا دلوانے جس سے کہ معاشرہ محفوظ رہے اس سے، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ ٹائم دیکھو جی کیا ٹائم 10:30 ہو گئے۔ یہ آخری سوال ہے بھائی آج کا، ان کا سوال یہ ہے کہ نماز کے آگے سے کتنی صفحے چھوڑ کے گزر سکتے ہیں، کسی 3 صف چھوڑ کے گزر جانا چاہیے، 2.5 صف کا ویسے حکم ہے، لیکن 3 صفوں کی احتیاط آپ کے لیے ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔